نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بہت ضروری اور اہم باتیں موجودہ حالات، مدرسوں کی صورتحال اور سماجی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، نظام تعلیم میں تربیت پر توجہ دی جائے۔ ہم نے بخاری پڑھ لیا، تفسیر میں سورۃ النور کو پڑھ لیا، لیکن واقعتاً شرعی پردہ زندہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ صبر پر ہم نے حدیثیں پڑھی، ایثار پر ہم نے حدیثیں پڑھی، معاف کرنے کے ہم نے واقعات سنے، لیکن واقعتاً ہمارے اندر اخلاقی بہتری آئی یا نہیں آئی؟ بلیاں ایک دوسرے سے پیار کر رہی تھی تو ایک صاحب نے کہا کہ صبر اور تحمل کا اندازہ تو جب ہوگا جب چھچڑے ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب ساس بہو کی زندگی آئے گی، جب پتہ چلے گا کہ ہم میں صبر کتنا ہے۔ ناظم اور ملازم کی زندگی جب آئے گی، تب پتہ چلے گا کہ ہم اجتماعی فائدے کو کتنا ترجیح دیتے ہیں اور اپنے انفرادی مفاد کو کتنا ذبح کرتے ہیں، اپنی رائے کو کتنا چھوڑتے ہیں، اجتماعی کام کا لحاظ کتنا کرتے ہیں۔ تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فقہ ہم نے پڑھا ہے، فقہ شریعت کا مزاج نہیں بتاتی ہے، فقہ شریعت کے حدود کو بتاتی ہے۔ سیرت یہ شریعت کے مزاج کو بتاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ جھگڑا نہیں کیا کہ چکی چلانا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے۔ یہ جھگڑا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں آیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پہلے کے بچے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی اولاد، ان کی خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، یہ سوال وہاں پر نہیں آیا۔ وہاں سوتیلی اولاد کی بھی خدمت کی گئی، شوہر کے ناموافق حالات میں بھی انتہائی وفاداری کا معاملہ کیا گیا۔ آپ نے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں وہ مشہور واقعہ پڑھا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا۔ ان کے والد شہید ہو گئے، ان کی بہنیں چھوٹی چھوٹی تھیں، انہوں نے نکاح کیا، کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا بلکہ شادی شدہ سیبہ بیوہ قسم کی عورت سے نکاح کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کنواری عورت سے نکاح کرتے دل لگی کے لیے؟ آپ نے فرمایا، بہت ہی عجیب دلجوئی کی آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میری بہنیں چھوٹی ہیں، اگر میں کنواری عورت سے، کم عمر عورت سے نکاح کرتا تو وہ بھی میری بہنوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی، تو مجھے تو اپنی بیوی سے زیادہ بہنوں کی ماں چاہیے۔ خلاصہ یہی تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بات کا خلاصہ یہی تھا۔ یہ مزاج شریعت ہے۔ اس آنے والی بیوی نے آتے وقت یہ بحث نہیں کی کہ تمہاری بہنوں کی خدمت مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تمہاری بہنوں کی خدمت نہیں کرنے کی شرط پر آؤں گی میں۔
یہ غلط ذہن ہے جو ہمارا بنتے جا رہا ہے۔ دین کی خدمت ہونی چاہیے، مدرسہ چلانا چاہیے، مکتب آباد کرنا چاہیے، تبلیغ میں ضرور جانا چاہیے، جماعتوں کی خدمت کرنا چاہیے، لیکن ساس کو نبھاتے ہوئے، دیورانی جٹھانی کو سنبھالتے ہوئے، خاندان کو جوڑتے ہوئے۔ طبیعت پر جو زیادہ زور پڑتا ہے وہ اپنے قریبی خاندانوں کو نبھانے میں پڑتا ہے۔ دور کے دوستوں سے آدمی فون ملا کر بات کرتا ہے، پڑھنے کے زمانے کی سہیلیاں، فلانے علاقے کی بہن، چلا لگا تھا آپ کے ساتھ میں میرا، کیسی ہیں آپ؟ لیکن جب میکے جاتے ہیں تو ساس کو فون ملا کر بات نہیں کرتے، جب میکے جاتے ہیں تو اپنی ننندوں سے بات نہیں کرتے۔ صلہ رحمی کی ضرورت یہاں پر زیادہ ہے، دل جوئی کی ضرورت یہاں پر زیادہ ہے۔ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے کہ حق دینے سے حق ملتا ہے، حق مانگنے سے حق نہیں ملتا ہے۔ حق دینے والے کم ہیں، حق مانگنے والے زیادہ ہیں۔ ہماری مجلسیں حق مانگنے کی طرف جاتی ہیں، ہماری مجلسیں حق دینے کی طرف نہیں جاتی ہیں۔ بہت کم ملتے ہیں۔ مولانا مجھے بتائیے نا کہ میں اپنی ساس کا حق کیسے ادا کروں، میں دل میں کیسے جگہ بناؤں اپنے سسرال کے۔ ابھی دل اٹکا ہوا ہے میکے میں، جب تک دل میکے میں اٹکا ہوا ہے سسرال کبھی آباد نہیں ہوگا۔ جب تک دل میکے میں اٹکا ہوا ہے یہ لڑکی اپنا گھر اجاڑ کر رہے گی۔ جب تک یہ لڑکی کا دل میکے میں اٹکا ہوا ہے یہ اپنے بھائیوں کے گھر کو بھی اجاڑے گی، بہنوں کا گھر بھی اجاڑے گی، اپنی اولاد کے لیے بھی غلط نمونہ بنے گی۔ یہ تربیت ہے میری دینی بیٹیوں، اس کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساس ام رومان رضی اللہ عنہا کی کیا تعریف کی ہے، جنازے میں شرکت کیسے کی ہے، سیرت کے یہ پہلوؤں کو دیکھیے نا۔ واقعہ افک کو پڑھیے، بخاری شریف میں 2.5 صفحے کا واقعہ افک ہے۔ واقعتاً ہم آج بھی سوچتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی انتہا، انسانیت میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور ان کی بیوی عورتوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ، 1 مہینے تک گندی خبریں چل رہی ہے مدینہ پاک میں۔ سورۃ النور کا ایک رکوع اتر آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفائی بیان کرنے کے لیے۔ غور کیجئے، ایک جملہ لا کر بتا دیجئے۔ ابو بکر کی طبیعت بے قابو ہو گئی، اپنی بیٹی کے صدمے کو سن کر بتا دیجئے کوئی جملہ۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر نہیں کیا کہ باہر کیا چل رہا ہے۔ حضرت عائشہ کو تو جب پتا چلا وہ استنجا کے لیے رات میں باہر گئیں تو ام مستح رضی اللہ عنہا ساتھ میں تھی، ٹھوکر لگی تو ام مستح نے کہا میرے بیٹے مستح کی بربادی ہو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ تو حضرت ام مستح نے فرمایا بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے تمہارے خلاف مدینہ پاک میں کیا باتیں چل رہی ہے؟ ہمارے گھروں کی محفلیں اللہ ہی بچائے، ہماری نجی مجلسیں اللہ ہی بچائے، کیا باتیں چلتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ٹوٹ گئی، ایک دم استنجا کر کے آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے میکے جانے کی اجازت دیجیے۔ کوئی چیخ و پکار نہیں، کوئی لب و لہجے کی تبدیلی نہیں، کوئی پنچایتیں نہیں،
کوئی لیڈروں کی مجلس سے نہیں، مجھے مکہ جانے کی اجازت دیجیے۔ تو ایسا ہوتا ہے، ہمیں بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹی ماں کے پاس جائے گی تو دل زیادہ بہل جائے گا، وہ چلے گئی میکے کو۔ آپ ایک ایک واقعے کے پہلو پر غور کیجیے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لیے گئے۔ انداز میں روکھا پن آ گیا تھا۔ انسان ہوتے ہیں نبی، عظیم انسان ہوتے ہیں، بشریت کے لوازم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بے اعتدالی نہیں ہوتی ہے نبیوں سے۔ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں، تمہارا کیا خیال ہے اے علی حضرت عائشہ کے بارے میں۔ حضرت بریرہ سے پوچھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک نے بھی ایسا بول نہیں کہا جو اعتماد اٹھا دینے والا ہو۔ عجیب عجیب جملے کہے ایک ایک صحابی نے، یا رسول اللہ یہ رشتہ تو اللہ نے طے کیا ہے۔ ابو ایوب انصاری سے ان کی بیوی نے کہا، ام ایوب نے، تمہیں پتا ہے کیا بات چل رہی ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کیا تم یہ کر سکتی ہو، یہ حرکت تم کر سکتی ہو؟ نہیں میں نہیں کر سکتی۔ تو پھر اللہ کے نبی کی بیوی کیسے کر سکتی ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، سوکنوں کو تو موقع ہوتا ہے نا بازار گرم کرنے کا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کوئی بڑا بول نہیں کہا، کوئی فاصلہ بڑھانے والا بول نہیں کہا۔ یہ تقوی لائیے، تہجد آسان ہے، اشراق آسان ہے، روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت بھی آسان ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں مفتیہ بننا بھی آسان ہے، بیرون 2 ماہ بھی آسان ہے، ملکوں کے اسفار بھی آسان ہے، لیکن قدم یہاں پھسلتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک موقع پر فرمایا، عائشہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو استغفار کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کر لو۔ آپ نے ضابطے کی کارروائی کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے آنسو تھم گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے والد کی طرف، والدہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ امی میرے فیور میں بھی تو کچھ بولیے نا، ابا جی میری وکالت میں بھی تو کچھ بولیے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، حضرت ام رومان نے فرمایا بیٹا ہم کچھ نہیں کہتے، ہم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا تحمل ہے حضرت ابوبکر کا، کیا صبر ہے، علم ہے حضرت ام رومان کا۔ حضرت ام رومان نے ایک دن بس اتنا کہا امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ بیٹا تم جیسی عورت خوبصورتی میں، علم میں، حسد ہو ہی جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حسد ہو ہی جاتا ہے۔ طائف کے پتھر چھوٹے پڑ گئے ہیں، احد کے زخم چھوٹے پڑ گئے ہیں۔ واقع افک میں میری دینی بیٹیوں، تربیت اس پہلو کو سوچا جائے، حقوق کے ادا کرنے کی فکر، دور دور کے رشتوں کو جان کر جائے آدمی، جنازہ نہلانے کے لیے جائے، عیادت میں 2 پھلکے بنا کر تو لے جائے۔ دل جیتنے کا سلیقہ، علم کم ہو محبوبیت زیادہ ہو، مبلغہ کم ہو مربیہ زیادہ ہو، مقناطیسی کشش ہو عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ دل جیتنے والے چاہیے۔ اچھی تقریر نہ آتی ہو، خدمت کا ہنر آتا ہو، لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ میں اچھی تقریر کی صلاحیت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لفاظی سے زیادہ دل جیتنے کے گر سیکھیے، قوت گویائی سے زیادہ تواضع کا کمال سیکھیے۔ جو صراحی جتنا جھکتی ہے
اتنا پیالے بھرتے ہیں، جو صراحی جتنی اکڑی رہتی ہے وہ علم اتنا ہی بانج رہتا ہے۔ ایک بات، اس میری پوری بات کا خلاصہ ہے، اپنے آپ کی تربیت کے غم میں رہیے۔ تربیت کس کی ہوتی ہے؟ جو اپنی تربیت چاہتا ہے۔ جو الٹا گھڑا نل کے نیچے رکھا ہو، وہ چاہے حضرت تھانوی کی مجلس میں چلا جائے، وقت کے نبی کی صحبت مل جائے، اگر وہ الٹا گھڑا ہے، ہدایت لینے کا ارادہ ہی نہیں کیا، عادتاً اسے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانے سے پہلے طلب والے بندے صدقہ دیتے تھے اور دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے عیب میرے سامنے کھول دیجئے، میرے شیخ کا کوئی عیب میرے سامنے مت کھولیے، میرے استاد کا میرے سامنے کوئی عیب مت کھولیے، آپ میرے عیب میرے سامنے کھول دیجئے۔ اگر استاد کا، شیخ کا، امیر کا عیب کھلے گا تو میرا نقصان ہے، عیب تو ہے سب کی زندگی میں، لیکن میرا عیب کھل جائے گا تو بہت فائدہ ہو جائے گا میرا۔ لوگ کشف قبور، کشف قلوب کے چکر میں رہتے ہیں، دل کے حالات پتہ چل جائے، قبر کے حالات پتہ چل جائے۔ علماء نے کہا کشف قبور بڑا کمال نہیں ہے، کشف قلوب بڑا کمال نہیں ہے، کشف عیوب بڑا کمال ہے۔ آدمی کے عیب اس کی نگاہ میں کھل جائے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، علم غیب کیا کرو گے لے کر، علم عیب حاصل کر لو، اپنے عیب کا علم حاصل کر لو، ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اپنے عیبوں کی فہرست لکھیے نا، اپنے نقائص کی فہرست لکھیے، اپنا غصے کا بے قابو پن، اپنی ناشکری۔ جب خلا ہوتا ہے تو ملا ہوتا ہے۔ جب آدمی خالی برتن لے کر جائے گا اللہ کے دربار میں، اللہ والوں کی صحبت میں، تب اس کی ترقی ہوتی ہے۔ بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کی مجلس میں جاتے تھے۔ بعض لوگوں کی ملاقات ہوئی حضرت تھانوی کے لوگوں میں، پوچھا کہ آپ حضرت تھانوی کی مجلس میں نظر نہیں آئے، آپ دکھے نہیں حضرت تھانوی کی مجلس میں۔ شاہ وصی اللہ صاحب نے فرمایا، بھائی میں وہاں دکھنے نہیں گیا تھا، میں تو مٹنے گیا تھا۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ مولانا ابراہیم صاحب بلیابی رحمت اللہ علیہ بڑھاپے میں اپنے شاگرد سے بیعت ہوتے ہیں، شاہ وصی اللہ سے بیعت ہو گیا، اپنے استاد کو سنبھالو۔ مولانا عبد القوی صاحب کے والد حافظ عبد الغنی صاحب مولانا عبد القوی صاحب کے پاس بیعت کرنے آگے بڑھاپے میں۔ حضرت ہردوئی کے انتقال کے بعد، بیٹا میں آپ سے بہتر حضرت ہردوئی کے بعد کسی کو نہیں سمجھتا، اپنے باپ کی تربیت کر دیجئے۔ حضرت ہردوئی کی صحبت میں رہنے والا اپنے بیٹے سے رجوع ہوتا ہے۔ علماء نے شاگردوں سے پڑھا ہے، فہرست ہے ان علماء کی کہ جنہوں نے اپنے شاگردوں سے پڑھا، جنہوں نے اپنے شاگردوں کے کتابوں کے حاشیے لکھے۔ تواضع تربیت کی ابتدا، اپنے عیوب کا احساس تربیت کی ابتدا، دوسروں کے عیبوں کے تذکرے، دوسروں کے کمیوں پر نظر، کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا، کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا سوائے اپنی آخرت تباہ کرنے کے۔ ابن عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ کی الحکم العطائیہ دیکھ رہا تھا گزشتہ کل۔ ابن عطا اسکندری زبردست روحانی ربانی صوفی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اگر تیرا ذہن و دماغ اپنے حسن میں عجب میں مبتلا ہے تو کتنی بڑی مورتی ہے جس نے تجھے اللہ سے اپنے آپ میں غافل کر دیا ہے۔ اپنی خوبیاں، اپنے کمالات، اپنے محاسن میں آدمی کے ذہن و دماغ کا مشغول ہونا بہت بڑا حجاب ہے اللہ سے دور کرنے کا۔ اپنی کمیوں کا احساس یہ ترقی کا ذریعہ ہے۔ آدمی سے گناہ ہو جائے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، وہ بہتر ہے اس نیکی سے کہ آدمی نیکی کر کے اپنے کمال کی طرف متوجہ ہو۔
گناہ سے بچنا چاہیے، نیکی ہی کرنا چاہیے، لیکن دل کا قبلہ کیسے درست ہو۔ دوسری بات میری دینی ماں اور بہنوں جو عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اور ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے سورہ ممتحنہ کی تفسیر، سورہ ممتحنہ کی تفسیر پڑھیے۔ غیر مسلموں سے تعلقات کے حدود بتلائے گئے، آپ مزاج پرسی کیجیے، حسن اخلاق سے رہیے، اسلام کی خوبیاں سنائیے، اپنے دسترخوان پر بٹھائیے، امداد کیجیے سیلابوں میں اور بیماریوں میں علاج کروائیے غیر مسلموں کا۔ لیکن گنیش کا لڈو تو نہیں خریدا جا سکتا، پٹاخے بازی تو نہیں کی جا سکتی، توحید کو متاثر تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اس ملک میں رواداری پیدا کرنے کے لیے اپنا مذہب بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہی ہے جو ہمیں دستور کی بھی حفاظت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس ملک میں میری دینی بیٹیوں ضرورت ہے آپ مطالعہ کریں، فکری جنگ کے موضوع پر جو کتابیں ہیں مطالعہ کریں، آپ مطالعہ کریں شکیلیت کے فتنے کا، فیاضیت کے فتنے کا، آپ کتابیں دیکھیں علامات قیامت پر، مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، اسلام پر اعتراضات اور اسلام کے بارے میں شبہات کے جوابات، ایک پورا لٹریچر تیار ہو چکا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پروپیگنڈے کی طاقت کے ذریعے سے طبیعتیں متاثر ہو گئی، ایک بکری کو کتا کہا گیا، کتا کہا گیا، لوگ کتا سمجھنے لگ جاتے ہیں، بکری کو چھوڑ دیا بار بار کتا کہنے سے۔ اورنگزیب کو چور چور کہا جائے گا تو ہاں بھی واقعی چور تھا ہوگا، ٹیپو سلطان کو ڈاکو ڈاکو، ہاں واقعی ڈاکو تھا ہوگا، محمد بن قاسم کو قاتل قاتل تو قاتل سمجھنے لگ جائیں گے آپ، اور گلبرگہ کو کالا برگی جب کہا جائے گا تو بھول جائیں گے آپ بہمنی سلطنت کیا رہی ہے۔ شہروں کے نام کا بدل جانا، تاریخ کو بھلا دیا جانا، تاریخ کو مٹا دیا جانا، آپ کے اپنے بڑوں سے رشتے ناطے کا کاٹ دیا جانا، یہ عام زمانہ نہیں ہے۔ ہم احساس دلانا چاہتے ہیں، ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں، یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ عام زمانہ نہیں ہے۔ حیا کی بلندیاں چاہیے، ایمان کی پختگی چاہیے، دعوت کی حکمت عملی چاہیے، تنہائیوں کا تقوی چاہیے، لمبی دعا کی طاقت چاہیے، محبت بانٹنے کا ہنر چاہیے۔ اس کے بغیر ہمارے قدم اس زمانے میں اسلام پر، دین پر، دعوت پر کبھی جم نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے مثال ہے غزہ کے مسلمانوں کی، ان صدموں کا ایک 100واں حصہ بھی ہم پر آ جاتا ہم کبھی کے اسلام چھوڑ چکے ہوتے ہیں، لیکن ان غزہ کے مسلمانوں کی عظیمت، ان غزہ کے مسلمانوں کی شجاعت ہمیں ٹٹول کر دیکھنا چاہیے۔ ہم کتنے اپنے مسجدوں کے محافظ، ملی سرگرمیوں سے تعلق، آپ پڑھیے، صرف نماز پڑھنے سے آپ پورے مسلمان نہیں ہیں، صرف روزہ زکوٰۃ حج سے آپ پورے مسلمان نہیں بنیں گے۔ ملک کے حالات میں آپ کی ذمہ داریاں، عالمی حالات میں آپ کی حصے داری کیا ہو سکتی ہے، ان حالات کے ختم کرنے کے لیے یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ منتخب احادیث میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس کو مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کا غم نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کے کمال کے لیے ضروری ہے، اگر پڑوسی بھوکے کا غم ہونا چاہیے، کیا پڑوسی بستی کے جلنے کا غم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پیاسے کتے کو پانی پلانے پر مغفرت ہوتی ہے تو کیا کسی کی شہریت بچانے سے مغفرت نہیں ہوگی؟ ڈیٹینشن کیمپ سے بچانے پر مغفرت نہیں ہوگی؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ڈوبتے کو بچانا اور پڑوس کی بیٹیاں مرتد ہونے لگ جائیں
اور 1 روپیہ خرچ نہ ہو، ایک سجدے میں اضافہ نہ ہو، ایک آنسو نہ بہے، ایک قدم نہ اٹھے، طبیعتوں کی بے حسی، جسم کے بندر بنا دیے جانے، جسم کے خنزیر بنا دیے جانے سے بڑا عذاب ہے دلوں کا مسخ کر دیا جانا، جذبات کا مسخ کر دیا جانا۔ ابن قیم جوزی فرماتے ہیں اس امت پر جسموں کے مسخ کرنے کا عذاب نہیں ہوگا، لیکن اس امت پر دلوں کے مسخ کر دیے جانے کا عذاب ہوتا ہے۔ آپ ان اجتماعی کاموں کی ذمہ داری، کوئی شرعی بینک چلا رہا ہے، اسلامی بینک چلا رہا ہے، آپ کے دل میں یہ کسک ہونی چاہیے، ہر آنے والی بہن کو آپ متوجہ کریں کہ بہن فلانی جگہ پر اکاؤنٹ کھولیے، ایک اسلامی بینک کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، آپ اس کے حصے دار بنیے۔ تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، آپ اپنے مکتب میں متحرک ہو جائیں کہ وہ اپنے مردوں کو متوجہ کریں کہ اس عمومی کام میں حصہ لیں۔ پردہ پورا ہونا چاہیے، اجتماعی کاموں سے کٹے بغیر گھر کا کونا ضرور پکڑنا چاہیے، لیکن عالمی حالات سے واقف ہونے کے ساتھ اللہ کی نیک بندیوں کے واقعات آپ کتابوں میں اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت علی میاں کے گھر کی عورتیں، حضرت تھانوی کے گھر کی عورتیں، عبد الماجد دریابادی کی گھر کی عورتیں، محمد علی جوہر کے گھر کی عورتیں، صحابیات فتوح شام کو دیکھ لیجیے آپ، حضرت سعد بن ابی وقاص کے گھر کی عورتوں کو دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتوں کو دیکھیے، پردے کے ساتھ، گھریلو کام کاج کی پوری اہمیت کے ساتھ، اپنے تدریسی فرائض کے ساتھ، عالمی اور ملکی حالات کے بارے میں ذمہ داریوں کا احساس، یہ ہماری دینداری کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر آنے والی بیٹی کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے، اور دین کا خادم بن کر جینا، دین کا خادم بن کر مرنا اللہ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔